عمران خان کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اور حکومتیں تحلیل کرنے کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کو عزت راست نہ آئی اور پی ڈی ایم کی کس اقدام کی وجہ سے آنے والے وقت میں، آنے والے مستقبل میں اس ملک کو سخت ترین مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کی کن کرتوتوں کی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، انہیں اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت اس ملک کا سب سے اہم اور بڑا جو مسئلہ ہے اور جو سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والا پوائنٹ ہے، بات ہے، وہ جنرل الیکشنز ہیں، عام انتخابات ہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، اور عمران خان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات کروا کر، جنرل الیکشنز کروا کر اقتدار کو اس پارٹی کو منتقل کر دیا جائے، اس شخصیت کو وزیر اعظم بنا دیا جائے جس شخصیت کے پاس، جس پارٹی کے پاس صحیح معنوں میں عوام کا مینڈیٹ موجود ہو۔ اور عمران خان کے اس مطالبے کو پچھلے تقریباً 8 ماہ میں اس ملک کے ہر گلی کوچے میں بسنے والے ہر سنگل، یعنی کہ ہر واحد شخص نے اس بیانے کی جو ہے وہ تائید کی ہے، اور عمران خان کی مقبولیت بھی اس دوران ہمالیہ جیسے پہاڑوں سے بھی اونچی ہو چکی ہے، اور ٹھیک اسی وقت عمران خان کے اس مطالبے پہ تمام تر قوتیں، اس ملک کے تمام تر سٹیک ہولڈرز باقاعدہ طریقے سے سیریس نوٹ پر سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اور اس وقت یہی بات ڈسکس کی جا رہی ہے، اسی پہ کوئی فیصلہ سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے دونوں اطراف کی جماعتوں کو بٹھا کر اس معاملے پر کوئی معاہدہ کروا دیا جائے اور کسی حل کی جانب بڑھ دیا جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ماہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور اس پہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ متفق ہیں۔ لیکن اس تمام تر کارروائی سے پہلے ہی پی ڈی ایم نے پھڈا ڈال دیا، اور پی ڈی ایم کو عزت راست نہ آئی، وہ اس طرح سے کہ کل کے روز عمران خان نے جب پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا تھا اور ان کے ساتھ مشاورت کی تھی، اس کے بعد عمران خان نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ اگر الیکشنز کروائے جائیں، یعنی کہ الیکشنز کے معاملے پہ وہ مخالفین کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور کسی باہمی حل کے جانب بڑھنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن ان کے اس بیان کے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے اسے بڑا ہی جو ہے وہ نرم لیا گیا، بہت زیادہ بے وزن لیا گیا، اور عمران خان کی اس بات پہ حکومت نے کھل کے تنقید کرنا شروع کر دی کہ وہ عمران خان جو پہلے کبھی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو ہم سے بہتر مر جانا سمجھتا تھا، وہ اب ہمارے ساتھ بیٹھے گا، وہ ہم سے مذاکرات کرے گا، اور وہ بھی الیکشن کے معاملے پہ، الیکشن کے میٹر پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے گا۔ سو اس بات کے بعد ہر طرف جو ہے وہ یہی چیزیں ڈسکس کی جا رہی تھیں، اور اسپیشلی حکومت کی جانب سے، حکومتی اتحاد کی جانب سے اور حکومتی اتحاد میں موجود اراکین کی جانب سے عمران خان پر اس بات کو لے کر سخت تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ اب عمران خان نے آخر گھٹنے کیوں ٹیکے ہیں، وہ الیکشنز کی تاریخ لے کر دکھائیں، وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کر دکھائیں، اور پھر اس ملک میں عام انتخابات کروائیں، تب ہم مانیں۔ اور اس قسم کی بے شمار قسم کی واہیات باتیں کی جا رہی تھی، اور بعد حکومتی وزراء کی جانب سے تو حتیٰ یہ بھی کہہ دیے کر عمران خان کے اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ صرف 24 اکتوبر 2023 کو ہی الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اس ساری کارروائی کے بعد آج ہفتے کے روز عمران خان نے خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر رکھا تھا، جسے انہوں نے آن لائن جو ہے وہ ایڈریس کیا، اور اپنے خطاب کے دوران تمام تر پارلیمانی پارٹی کے اراکین کی مشاورت کے بعد عمران خان نے پھر سے ایک مرتبہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس ہی مہینے، یعنی کہ دسمبر 2022 میں ہی اسمبلیاں توڑ دیں گے اگر حکومت انتخابات کی طرف نہیں جاتی، اور اگر حکومت عام انتخابات کروانے کی ڈیٹ کا اعلان نہیں کرتی ہے تو وہ باقاعدہ طریقے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں گے، جو کہ تقریباً اس ملک کی 66% جو ہے وہ منتخب شدہ اراکین کی سیٹس بنتی ہیں، اور جب 66% انہوں نے خود بھی اس بات کا ذکر کیا، اور یہ بڑی عام فہم اور بڑی سادہ سی بات ہے، جب پورے ملک کے 66% حصے پہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر 34% باقی جو بچتا ہے اس پہ آپ الیکشن ڈیلے کر کے یا ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے کیا کریں گے۔ سو عمران خان کی اس بات پہ وزن ہے، عمران خان کا یہ جو کارڈ ہے یہ واقعی طور پر باوزن ہے کہ اگر ملک میں موجود 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں اور باقی بلوچستان اسمبلی میں ان کے جو کچھ ممبران موجود ہیں وہاں سے بھی وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور دیگر اسمبلیاں بھی توڑ دی جاتی ہیں، حکومتیں تحلیل کر دی جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے الیکشنز کے علاوہ کوئی اور چارہ، کوئی اور آپشن آپ کے پاس باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عمران خان نے کہا کہ چلیں آئیں مشاورت کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں،
بات چیت کرتے ہیں اور باہمی مشورے سے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، لیکن اس پر بھی حکومت نے جو ہے وہ بلا جواز ایک بہت بڑی تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے بعد عمران خان نے اب دوبارہ جواب دیا ہے کہ وہ حکومت کسی بھی قسم کی بے دہانی میں نہ رہے، کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے۔ عمران خان اپنے اعلان کے مطابق دسمبر کے مہینے میں ہی اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، اور پھر اسمبلیاں جب تحلیل ہو جائیں گی، حکومت تحلیل ہو جائے گی، تو پھر ظاہر ہے الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے گا، اور جب 2 صوبوں میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو باقی ماندہ 2 صوبوں میں ہی الیکشنز کی طرف ہی جانے کے علاوہ کوئی اچھا آپشن باقی نہیں بچے گا۔ آج ہفتے کے روز خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے بھی بھرپور طریقے سے عمران خان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جو قائد ایوان یعنی کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جانب سے عمران خان کو تمام تر اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ گو کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہاں پہ کے تمام تر جو اختیارات ہیں، جو معاملات پر جو دبدبہ اور کنٹرول رہتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ اور جو وہاں پہ جیتی ہوئی جماعت یا برسر اقتدار جماعت ہے اسی کا رہتا ہے۔ سو پی ٹی آئی کی تمام تر پارلیمانی پارٹی کے اراکین نے اور بما وزیر اعلیٰ اور تمام تر اتحادیوں کے عمران خان کو یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جب چاہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں۔ اس سے قبل پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بھی عمران خان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جب چاہیں پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ سو عمران خان نے بھی اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں دسمبر میں ہی اگر حکومت الیکشن کا اعلان نہیں کرتی ہے تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد حکومت کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں مذاکرات کی آفر بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں چھری سیدھی گردن پہ رکھ کر کہ الیکشنز کروائیں ورنہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں۔ اور حکومت کے پاس بھی یہ بات بھی بڑی واضح طور پر سامنے آ چکی ہے۔ ہم نے گزشتہ ولاگز میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی حقیقت کہ حکومت یعنی کہ پی ڈی ایم کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس، پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتوں اور تمام تر اتحادیوں کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی آپشن باقی نہیں ہے کہ وہ پنجاب کی اسمبلی کو بچا سکیں تحلیل ہونے سے، چونکہ وہاں پہ کوئی 15-16 کے قریب ایسے اراکین ہیں جن پہ پابندی ہے، اور جب پابندی ہوتی ہے کسی بھی ایوان میں تو آپ وہاں اس ایوان کی پروسیڈنگز میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ میرے خیال سے 3 ماہ کی پابندی ہے غلط کنڈکٹ کی وجہ سے۔ مسلم لیگ، نواز اور پی ڈی ایم کے خیر جتنے بھی اراکین ہیں، کچھ میرے خیال سے 15 یا 16 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی ساری تعویلیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جن کی وجہ سے حکومت جو ہے یعنی کہ حکومت سے مراد وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم وہ پنجاب کی اسمبلی نہیں بچا سکتی ہے۔ سو حکومت کو اب گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور وہ وقت آ چکا ہے جب حکومت اس معاملے پہ انتہائی سیریس، تو خیر پہلے دن سے ہی سوچ بچار کر رہی تھی سیریسلی، چونکہ حکومت ظاہر ہے ایک سیٹ پہ ہے اور ایسی مطلب جولے کھا رہی ہے کہ کسی کی بھی وقت حکومت جو ہے وہ خود بخود گر سکتی ہے۔ لیکن اب چونکہ عمران خان نے باقاعدہ بڑی سنجیدہ طریقے سے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ دسمبر میں الیکشنز اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور الیکشنز کا پھر جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد حکومت کو اس بات کو انتہائی سیریس لینا چاہیے۔ جیسے پہلے بھی عمران خان نے کل جمعے کے روز انہوں نے ایک پیشکش کی اور اس کا جس طرح سے مذاق اڑایا گیا، جس طرح سے اسے ہلکا لیا گیا، اس طرح کی حکمت عملی پر ہرگز حکومت کا عمل کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا۔ اور پی ڈی ایم کی کون سی وہ غفلت ہے جس کی وجہ سے اس ملک کو انتہائی سخت اور شدید نقصان کا اندیشہ ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے اس وقت ملک کے جو ڈیفالٹ کے چانسز ہیں وہ مور دین 95% ہے، یعنی کہ اس وقت پوری طرح سے یہ چانسز موجود ہیں کہ کسی بھی وقت یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت یہ اعلان کر دیا جا سکتا ہے کہ ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے قرضے لوٹانے کے لیے۔ اس تمام صورتحال میں اور جس طرح سے معاشی عدم استحکام موجود ہے، اب آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی جو ترسیل ہے اس پہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ سنگینی آ گئی ہے۔ جو وفد رشیا گیا تھا، اطلاعات ہیں کہ انہیں بھی کوئی مثبت خبر یا مثبت جو ہے جسچر وہاں سے نہیں مل پایا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں اگر حکومت عام انتخابات کی جانب نہیں جاتی ہے، اس ملک میں استحکام لانے کے لیے عام انتخابات کے ذریعے ایک اکثریتی پارٹی کو یا جو بھی
پارٹی اس مطلب الیکشنز کے ذریعے براہ راست عوام کے انتخاب کے ذریعے حکومت میں آتی ہے، اسے اقتدار منتقل نہیں کرتی، تو پھر ظاہر ہے یہ عدم استحکام روز بروز بڑھتا جائے گا، اور یہ کسی صورت میں بھی اس ملک کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی اس ملک کی معیشیت کے حق میں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مونس الہی کے بارے میں کہا ہے کہ مونس الہی کے فوج کے بارے میں بیان کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں یعنی کہ ملوث ہے یا ملوث پائی گئی ہے، اور بعض مسلم لیگی رہنماؤں کی جانب سے اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی جانب سے ایک یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاحال لاڈلے کو کھلایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک پراپر منظم مہم کے ذریعے ماحول دے کر عمران خان کو ابھی بھی کسی نہ کسی طرح سے کسی جگہ سے سپورٹ حاصل ہے۔ نون لیگ کا پی ڈی ایم کا یہ خدشہ جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، چونکہ عمران خان تو اپنی سپیچز میں خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ادارے کے اندر سے خبر آئی ہے، فلاں خبر انہیں ادارے کے اندر سے ملی ہے کہ کون ان کے خلاف جو ہے وہ اقدام قتل کی منصوبہ سازی کر رہا ہے، یا اس سے کے علاوہ دیگر بے شمار جو ہے وہ معاملات میں عمران خان نے خود باقاعدہ طور پر وہ ریکارڈ کا حصہ آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اس بات کی گواہی تو دی ہے۔ بہرحال نون لیگ کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے وہ بیانیہ اپنائے جانے کی شروعات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ عام عوام کی عام لوگوں کی حمایت یافتہ ہے، اس بیانیے پہ دوبارہ آنے کی بھرپور کوشش ان بیانات کے ذریعے شروع ہو چکی ہے، لیکن اس وقت اس مارکیٹ میں یعنی کہ ان بیانیوں کی مارکیٹ میں مسلم لیگ نواز کے پاس کم از کم اس بیانیے کے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہیں ہے۔